میری قوم کی بیٹیوں ذرا کان کھول کے سنو، آج نہ کوئی نواب کی بیٹی ہے نہ کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے، عام طور پر کسان کی بیٹیاں کسان کی بہنیں، مزدور کی بیٹی مزدور کی بہن ہے۔ کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، موت اتنا بڑا شانہا ہے، یہ کسی دروازے سے خالی نہیں لوٹا فرشتہ، جس دروازے پہ آیا کہ کسی کو لے کے گیا ہے، جس دروازے پہ آ گیا ہے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے گیا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے مرنے کے بعد شوہر سے معافی مانگی جاتی ہے، کاش اس کی زندگی میں معافی مانگ لی ہوتی، جیتے جی معافی مانگی ہوتی۔ آؤ جینے کا طریقہ کیا ہے پوچھو نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا سے، جب وصال کا وقت آیا ہے آپ نے صبح اٹھنے کے بعد پورے گھر کے اندر صفائی کی، حضرت علی اندر آئے، کیا دیکھتے کہ پورے گھر میں حضرت فاطمہ صفائی کر رہی ہے، دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، لگتا کہ خاتون جنت کی طبیعت درست ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں، آپ کے سر پہ جو عمامہ ہے یہ باقی رہ گیا ہے یہ بھی دے دیجئے گا۔ حضرت علی نے وہ بھی اتار دیا، اس کے بعد شہزادوں کو غسل دیا، دینے کے بعد جب سرما لگایا، بالوں میں تیل ڈالا، رونا شروع کر دیا بیٹوں کو دیکھ کر کے۔ حضرت مولا کائنات نے کہا تھا فاطمہ خیر تو ہے، آج سے پہلے بھی بیٹے نہلائے ہیں لیکن کبھی آنسو نہیں بہائے، آج سے پہلے بھی بیٹوں کو دولہا بنایا ہے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ خاتون جنت بتا تو سکی آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ خاتون جنت کہتی ہے اے علی آج تہجد پڑھنے کے بعد میں فجر کے انتظار میں مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگی خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، آنے کے بعد کہا تھا اے میری فاطمہ تو نے 6 مہینے میری جدائی میں گزارے گئے، فاطمہ وقت آ گیا ہے اب تو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ علی بابا آئے تھے اور کہہ کے گئے تھے اے فاطمہ تجھے سحری علی کے دسترخوان پہ کھانا ہے اور افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ کہا علی بابا آئے تھے مجھے دنیا سے جانا ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں نے بیٹوں کو تیار کیا، کہا جاؤ نانا کے مزار پہ سلام کر کے آؤ۔ جب شہزادے نکل جاتے ہیں اب سن میری بیٹی قوم کی شہزادی ہو، اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، خاتون جنت کون ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی وہ ہے جس کو رب نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ خاتون جنت ہے اللہ اکبر جن کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لے کے آتے رہے ہیں، یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے دسترخوان پہ جنت کا کھانا ملتا رہا ہے اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا علی آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، وہ فاطمہ جس نے پوری زندگی شوہر سے کچھ نہیں مانگا آج کہتی ہیں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ علی بھی خوشی سے مچل جاتے ہیں، فاطمہ مانگو تو سکی، کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، ایک دن سیب مانگ ایک دن انار مانگا تھا، وہ بھی کسی سائل پہ چلا گیا تھا۔ مانگو نا آمینہ مانگو نا فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو سنے میری بیٹیوں حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، صحن سے اندر آئی، بستر پر بیٹھی اپنی جھولی پھیلائی، کہا علی ایک ہاتھ سے ذرا تم اس میرے دامن کو پکڑو، دوسرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں خاتون جنت کا لیا، حضرت علی کا ہاتھ خاتون جنت نے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا علی آج جو مانگوں گی دیا جائے گا، مانگ فاطمہ کیا چاہیے؟ خاتون جنت نے کہا تھا سنیں ذرا غور سے، کہا تھا علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا چیخ نکل گئی حیدر کرار کی، شیر خدا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، فاطمہ کیا بات کہہ رہی ہو؟ کہا علی پوری زندگی اتنی آپ کے ساتھ گزاری ہے، آج تک آپ نے اتنے کاموں کا حکم دیا مجھے یاد تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ نے مجھ کو کھانے کا حکم دیا ہو، میں نے دیر کر دی ہو، کپڑے دھونے کا آرڈر دیا ہو، مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو، کسی کام کا حکم دیا ہو، مجھے دیر ہو گئی ہو، اے علی جانے انجانے میں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، کہنے لگے شہزادی سرور کونین ہو، اے فاطمہ تم نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو، اے فاطمہ تمہیں تو شہزادی کی طرح رکھنا چاہیے تھا، پوری زندگی میرے گھر کے اندر فاقے کے ساتھ گزاری، آج تک شکوہ نہیں کیا، فاطمہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ کہا نہیں علی ایسا نہ بولیے، میں بیوی ہوں آپ میرے سرتاج ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں قیامت کا دن مصطفیٰ کے آگے رسوا نہ ہونا پڑ جائے، اے علی میری خطا معاف کر دی جائے۔ اللہ اکبر، وہ نبیوں کی سید الانبیاء کی
بیٹی ہو کر کے حضرت علی سے جیتے جی معافی مانگ رہی ہے. آج 24 گھنٹے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ایک بار شوہر سے نہیں کہتی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. جب مر جاتا ہے تب کپڑے نوچنا شروع کرتی ہے. اے میری بہن، اب کپڑے نوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب حساب کتاب کا دفتر، اب عمل کا دفتر بند کیا جا چکا ہے. اب یہ قیامت میں کھولا جائے گا. معافی مانگنی تھی تو کبھی شام کو بٹھا کے معافی مانگتی، کبھی صبح کو اٹھا کے معافی مانگتی، کبھی پانی دے کے معافی مانگتی، کبھی کھانا کھلا کے معافی مانگتی. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیا کرتا.